پہلے میں آپ کو دکھا دوں، ظاہر بہت بڑی خبر، اس پہ بھی بات کرنی ہے. شوکت ترین نے آپ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے جیسے آئی ایم ایف نے پروگرام اپروو کیا. ذرا سن لیجیے. حالات تو انہوں نے جن شرائط کو لیا ہے وہ تو کافی مشکل ہے. میں ریڈیمڈ ہوں کہ انہوں نے ہمارے اوپر کل جو مطلب ایک تہمتیں لگائی ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کوشش کی ہے کہ یہ روکا جائے. تو آج تو آئی ایم ایف نے اپروو کر دیا. کو چاہیے کہ معافی مانگے ہمارے سے. ہم نے صرف یہ کہا ہے بھائی آپ آئی ایم ایف سے جب اپروول ہو جائے تو کہیں کہ یہ ہمارے جو سرپلسز ہیں وہ پیسے ہم اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، فلڈ کی ریلیف پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی ہم نے بات کی ہے. تو ان کو چاہیے ہمارے سے معافی مانگے. جی مفتی اسماعیل صاحب، آپ معافی مانگے کہ آپ نے تہمتیں لگائی تھی ان کے اوپر. اب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم رکاوٹ نہیں تھے اور یہ بحال ہو گیا. ایک شرم سے آری بات ہے یہ. ایک مطلب بہت ہی اونچے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے. یہ ریکارڈنگ آ چکی ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا، محسن لغاری نے پوچھا کیا یہ اسٹیٹ کے حق میں ہے یا اسٹیٹ کے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے خلاف ہے لیکن وہ عمران خان کا وہ ہے پولیٹیکل بیانیہ اور کیس ہے اور جو بھی ہے. جب تیمور جھگڑا سے انہوں نے بات کری تو اس نے کہا ہم بلیک میل کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو لیکن ہم پیسے تھوڑی چھوڑیں گے. اور انہوں نے پھر گالیاں دی شوکت ترین نے، کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں. شوکت ترین صاحب 50 سال کا ایک لمبا کریئر تھا، اتنا اچھا نیک نامی تھا، اور یہ انہوں نے حل کیا اپنا جھوٹ پہ جھوٹ. اور اب ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. شاہزیب خانزادہ صاحب، آج پاکستان کا جب یہ پروگرام پر منظور ہوا ہے نا تو پوری دنیا کے ہر ملک نے ووٹ دیا. ہر ملک نے دنیا کے ووٹ دیا. صرف ایک ملک نے ووٹ نہیں دیا، ہندوستان نے ہم کو ووٹ نہیں دیا. اور پاکستان کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ پروگرام ہو جائے، اور صرف شوکت ترین اور عمران خان اور تیمور جھگڑا جو تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے. تو آج یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ خود معلوم کر لیں. ویسے مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، تیمور جھگڑا نے بھی کہا کہ بھائی ہمارا تو خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، فلڈز آ گئے ہیں. شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ آڈیو میں بہت کچھ ہے جو آج سارا دن عوام نے سنا ہے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرط پوری ہو نہیں پائے گی کیونکہ فلڈز کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. یار شاہزیب خانزادہ صاحب، اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہو اور جب سامنے ٹیپ آ گئی اس کے بعد چپ رہنا چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو بھی، ان کو سب کو، یہ کیا کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مطلب کس نچلے درجے کی سیاست کر رہے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے. اس پہ میں کیا بولوں؟ یہ ریکارڈنگ سامنے نہیں آ گئی ہے. یہ ریکارڈ اس میں کیا بلیک میل خود نہیں کہا کہ ہم بلیک میل کر رہے ہیں؟ کیا شوکت ترین نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پتہ چل رہا ہے آئی ایم ایف سے ان کا پروگرام کیا ہو؟ کیا یہ 2 دن کے بعد نہیں لکھ سکتے تھے خط؟ کیا 10 دن پہلے خط نہیں لکھ سکتے تھے؟ یہ کیا ایسی کیا بات ہوئی؟ آج میرے پاس جب یہ آئے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی سیاست کی بات نہیں کرتا، چلو یہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ کہہ کے گئے کہ ہم نے کسی کو آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا ہے، آئی ایم ایف کو خط نہیں بھیجا ہے. 1 منٹ بعد یہ ریکارڈنگ سامنے آ گئی کہ میں تو آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو جانتا ہوں، میں اس سے انفارمیشن لیتا رہتا ہوں، میں نے اس کو سب سے پہلے بھیجا ہے. اور مجھے تو پتا تھی، جب مجھے آیا تھا اس کے 1 گھنٹے کے اندر آئی ایم ایف کے پاس آ گیا تھا. ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہو میرے پاس، لیکن میں نے 1 گھنٹے بعد چیک کیا کروایا تھا تو آئی ایم ایف کے پاس آ چکا تھا. یہ آپ کے جرنلسٹ دوستوں نے کہا ہے. ویسا مگر جھگڑا صاحب سے جرنلسٹ ہے، جب آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے جھگڑا صاحب سے تو کیا ہوئی ہے اس میں بات چیت؟ کیونکہ جب آپ کی ملاقات ہو رہی تھی اسی وقت پاکستان کے نیشنل میڈیا پر یہ آڈیو چل رہی تھی لیک کی ان کی، تو کیا بات ہو رہی تھی آپ کی؟ ایک تو خط تھا، پھر آڈیو بھی آ گئی تھی، کیا بات ہو رہی تھی آپ دونوں کی؟ جھگڑا صاحب آئے، میں نے کہا سیاست کی بات چھوڑ دیں، آپ چلے آ جائیے، کیا بات کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو جو پیسے دیے ہیں وہ ناکافی ہیں تنخواہوں کے لیے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کتنے لوگ رکھ لیے ہیں؟ جب ٹرائبل ایریاز کا انضمام ہوا تھا تو 34,500 لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ. وہ 34,500 لوگوں سے انہوں نے 3 سال کے اندر 88,000 کام لوگ کر لیے، 54,000 لوگ اور رکھ لیے. سارے کے سارے پیسے وفاق دے. میں نے ان سے پوچھا بھائی تو اگر آپ این ایف سی میں شامل ہوتے تو کتنی % ہو جاتی ہے آپ کی % بڑھ جاتی؟ انہوں نے کہا 2% بڑھتی. 2% کے بنتے ہیں 88 ارب روپیہ. میں دے رہا ہوں ان کو 112 ارب روپیہ. اب بتائیے 114 ارب روپیہ. اب بتائیے. میں نے ان سے کہا کہ اگر میں گلگت بلتستان کو وفاق پیسے دیتی ہے، کشمیر کو پیسے دیتی ہے، جب وہ پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں تو ہم سے کیا کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے اندر کوئی پوسٹ کریٹ کرتا ہے ہم سے پوچھ کے کرتا ہے. آپ ہمارے پیسے پہ اگر پوسٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ہم کو بتائیں تو صحیح. اوپیسٹی تو نہیں رکھ سکتے. مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے اندر شامل کرو. تو عمران خان نے کیا 4 سال تو عمران خان کی حکومت تھی. انہوں نے کہا باقی صوبے پیسے نہیں دیتے. میں نے کہا عمران خان کی حکومت تھی، بزدار نے دیے پیسے. انہوں نے کہا کہ یہ پیڈو کے پیسے تھے، یا پیڈو کی تو بات بھی نہیں ہوئی، خط میں لکھا تھا. انہوں نے کہا وہ ہائیڈل پروفٹ کی بھی بات نہیں ہو سکی، خط میں لکھا ہے. تو وہ پیسے تو عمران خان کے زمانے کے تھے. مگر بسپت نوٹ پہ ختم ہوئی آپ کی میٹنگ. پتہ ہے یہ تو دیکھیں یہ بات دیکھیں شاہزیب خانزادہ صاحب 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ شوکت ترین اگر یہ نہ کرتے تو یہ خط نہیں آتا.
اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ کیونکہ منڈے کو IMF کا پروگرام تھا اس لیے آج خط کرا ہے. مگر اس میں میں اور آپ بحث کر سکتے ہیں لیکن بیکار بحث ہے وہ. ظاہر اس پہ بہت سارے سوالات تحریک انصاف سے اٹھتے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ شوکت طرین صاحب اگر آتے ہیں, جھگڑا صاحب آتے ہیں, میں ان سے سوال کر لیتا. مگر جو آپ سے سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ جو ان کی طرف سے آج پریس کانفرنس میں سوال اٹھائے گئے کہ بھئی آپ لوگ بھی تو مخالفت کرتے تھے جب ہم IMF کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے, آپ تو اسمبلی میں خلاف ووٹ دیتے تھے جو کہ اسٹیٹ بینک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی, اس کے خلاف آپ نے ووٹ دی. آپ تو کہتے تھے کہ پروگرام ہم منسوخ کر کے ایک نیا پروگرام ہم IMF سے نیگوشیٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے پروگرام میں اسی طریقے سے روڑے اٹکا رہے ہوتے تھے, ہم نے کیا کیا ہے؟ خطی تو لکھا ہے یا پھر ایک آڈیو آ گئی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. IMF کے پروگرام, اگر میرا پروگرام جو میں نے کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہے تو بتائیے. یا اگر مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ میں 153 ارب روپے کا پرائمری سرپلس دوں گا اور آپ کے خیال سے یہ کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ بتائیے. اگر میں نے ایک ٹیکس ریٹ بڑھایا ہے, 10% لگایا میں نے بینکوں کے اوپر ٹیکس, یہ زیادہ لگ گیا یہ کم لگ گیا تو آپ اس پہ بحث کیجئے. اس پہ کون منع کرتا ہے؟ وہ تو نارمل سیاست ہے, نارمل اکنامک پالیسی ہے, اس پہ ہم نے بھی بحث کری ہے. جب وہ اگر اسٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں, اٹانومی کی اسٹیٹ بینک کی, تو میں تو اس وقت بھی اپوز کر رہا تھا, آج بھی سمجھتا ہوں کہ زیادہ اٹانومی ہے. لیکن اس قسم کا خط لاسٹ ڈے لکھنا اور یہ بات طے کرنا, فون پہ یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرو, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پروگرام ڈی ریل کرو, تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ مگر ایک ہی دنیا کا ملک ہے نا ہندوستان جس نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا, باقی سب لوگوں نے ووٹ دیا. اور پاکستان کی تمام لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہو جائے. میرے مخالفوں میرے حق میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مفتاح اسماعیل کا پروگرام تو نہیں ہے, پاکستان کا پروگرام ہے. اب ظاہر کی پارٹی ہے نا جو چاہ رہی ہے کہ پروگرام نہ ہو جائے. یہ عمران خان چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے؟ کیا عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا شوکت طرین چاہتا ہے کہ پروگرام خراب ہو جائے؟ یہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اسد عمر کو خاموش ہونا چاہیے, پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے, قوم سے معافی مانگنی چاہیے. مگر ظاہر اب اس پہ یہ تنقید تو ہو سکتی ہے کہ آپ معیشت کے اوپر سیاست کو اتنی ترجیح نہ دیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے, مگر یہ تنقید تو نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں بھارت کھڑا ہے آپ وہیں کھڑے تھے اور کسی طریقے سے یہ ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جائے کہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے. خدا نخواستہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دونوں کا ایجنڈا ایک ہے, لیکن یہ دونوں کا ایجنڈا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک ہے, لیکن یہ لمحہ فکریہ تو ان کے لیے ہے نا کہ آپ نے پاکستان کے پروگرام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی. مگر اسد عمر صاحب نے کوئی آدمی ہے پاکستانی, کسی سوچ کا ہو, لیفٹ سوچ, رائٹ سوچ, کوئی سوچ کا ہو, وہ بولتا ہے یار یہ پروگرام ہو جانا چاہیے, پاکستان ڈیفالٹ پہ نہیں جانا چاہیے. جو بھی تکالیف ہم نے اٹھائی ہیں, سیاسی تکالیف ہم نے اٹھائی ہیں, جو میں نے سیاسی کرٹیسزم برداشت کیا ہے, شہباز شریف نے سیاسی کرٹیسزم برداشت کیا ہے, جو ہم نے پولیٹیکل کیپٹل مسلم لیگ نون نے لوز کیا ہے, ہم نے یہ سب کیا ہے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے نا. یہ پیسے جو IMF سے آئیں گے شہباز شریف کے یا مفتاح اسماعیل کی جیب میں تو نہیں جا رہے. ویسا مگر آپ نے لیٹ تو کیا نا, جس پہ اسد عمر صاحب کی تنقید ہے کہ فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں سیاست. نہیں مگر اب تو چلے پروگرام بحال ہو گیا جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. شاید IMF پروگرام کی بحالی کوئی اتنی بڑی خبر پاکستان میں بنی ہو, مگر یہ اتنی بڑی خبر اس لیے ہے کہ شاید اتنا بڑا خطرہ ڈیفالٹ کا آج سے پہلے پیدا ہوا. مگر اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے آپ ناکام رہے مسلسل اس پروگرام کو بحال کرانے میں, 4 مہینے تک یہ معاملہ لٹکتا رہا, تو ہماری اپنی ناکامی ہم پہ نہ ڈالیں. 4 مہینے تو لیٹ ہوا, بہرحال آپ حکومت میں آتے ہی نہیں بحال کرا پائے اس پروگرام کو. ایسے بہت سے لوگ ہیں وزرائے خزانہ سابق جو میرے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ مفتاح تو نے 4 مہینے کے لگا دیے. اسد عمر صاحب 9 مہینے وزیر خزانہ رہے, وہ پروگرام نہیں کر سکے, یہ یاد رکھیے گا. مفتاح اسماعیل سیکنڈ ڈے, دوسرے دن جب وزیر خزانہ بنا تھا تو چلا گیا تھا جہاز کے لے کر امریکہ یہ IMF کا پروگرام بحال کرانے. دوسرے دن چلا گیا تھا, اس نے یہ بات کری IMF سے کہ پروگرام بحال کرو. اس دن انہوں نے کہا بجٹ کے بات کریں گے. اس کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں نے محنت کری ہے, میرا ہاتھ بٹایا, محنت کری ہے تمام اداروں نے کہ جا کے پروگرام ہو جائے. یہ IMF نے کیا کیا کرتب ہم سے کرایا اللہ جانتا ہے کہ یہ PDL بڑھواؤ, یہ بڑھواؤ, وہ بڑھواؤ, جو بھی تھا. مگر اللہ کی مہربانی سے پروگرام 1 سال ایکسٹینڈ کروایا, $1 بلین کا پروگرام آرگیومنٹ کروایا اور $4 بلین اس سال کے اندر پروگرام میں کروا لیے. اس کے علاوہ جب IMF نے فنڈنگ گیپ کہا کہ 4 بلین فنڈنگ گیپ کے لے کے آؤ, ہم 5 بلین انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئے. شہباز شریف صاحب گئے, میں بھی ساتھ ان کے گیا, سعودی عرب گئے, قطر گئے, وہ UAE بھی گئے. ہم نے یہ سب کام کیے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا چیزیں لائن اپ کری ہیں. چائنا نے پیسے واپس لے لیے تھے جب ان کے آخری مہینہ تھا, وہ پیسے واپس لے کر ہم لوگ آئے. چائنا سے $2.5 بلین کی پاکستان میں وہ کروائی ہے ڈپازٹ. سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کروایا, سعودی عرب سے ڈیفر پیمنٹ کروائی, قطر سے انویسٹمنٹ کروائی, UAE سے انویسٹمنٹ کروائے. ہم دیکھیں تو صحیح ہم نے کیا کیا کرا ہے. مگر مفتاح صاحب اب مسئلہ یہ ہے حکومت کو ہم قائل نہیں کر سکتے, KP حکومت کو. باقی جو سعودی عرب ساری حکومتیں جو تھیں وہ چاہتی تھی کہ پاکستان ہو جائے, بس ایک KP حکومت اور تیمور جھگڑا صاحب جو تھے وہ خط لکھ رہے تھے کہ کہیں سے پاکستان کا پروگرام ڈیریل ہو جائے.